میرے پروگرام میں کہا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا اگر میں غلط نہ ہوا تو آپ غلط ثابت ہوگا. دیکھیں بہت شکریہ آپ کا انیکا صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ کا, ان کے آنریبل بینچ کا, جنہوں نے مجھے فرسٹ ہیئرنگ میں ایک ایسی ڈائریکشن دی جو شاید مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا اور وہ میرے لیے بہتر زندگی میں ثابت ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے تحت فرسٹ ہیئرنگ میں قرآن حدیث ان کے ترجمے سے بات شروع ہوئی تھی اور وہی ایگزیکٹلی میرا جواب ہے جو آج پرسوں ترسوں جمع ہوا. اس میں یہ تھا کہ قرآن اور حدیث اور اسکالرز یہ بتاتے ہیں ہم کو, بیکاز میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, نہ میں کوئی فرشتہ ہوں, نہ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں, بٹ فیتھ تو سب میرا بھی بہت اسٹرانگ ہے اور سب کا فیتھ ہے. اس میں ہے کہ جی اگر آپ ایز اے لا میکر اس آیت کے تحت اگر لا میکر ہیں اور آپ نے ایک چیز کی ہے تو آپ جب فورگیونیس مانگیں گے تو فورگیونیس ملے گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ نے کوئی اگر آپ رائٹ بھی ہیں اور آپ اس کے بعد بھی اپالوجی کرتے ہیں ایز اے لا میکر یا کسی چیئر سے فساد کو دور رکھنے کے لیے, پیس کو رکھنے کے لیے, ہیومینٹی کو رکھنے کے لیے, تو وہ لازم ہے جسٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. پھر اس میں ہے کہ جج الزام نہیں لگا سکتا. ان آیتوں میں ایک آیت ایسی ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے. تو ان کی روشنی کے تحت تو دین بھی مجھ سے بڑا ہے, مذہب بھی مجھ سے بڑا ہے, آئین بھی مجھ سے بڑا ہے اور کورٹ بھی مجھ سے بڑی ہے. تو وہاں تو میں نے کوئی چیز نہ پہلے کنٹمپٹ میں کوئی غلط چیز کی تھی, نہ آج کوئی کی, نہ مجھے کوئی شرمندگی. میں سمجھتا ہوں کہ میری اصلاح کی ہے کورٹ نے, اور اس اصلاح کے اندر جو فائنڈنگ نیچرلی جب آپ اسکالر کے ساتھ بیٹھے تو اور بہت ساری چیزیں ملی. آپ نے تو سجیشن ملی تھی نا اسکالرز کی, جی, سو الٹیمیٹلی دے ٹولڈ یو کہ جا کے معافی مانگ لیں. نہیں, اس میں قرآن کی آیتیں ہیں, ان کا ترجمہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے آخری نبی کی احادیثیں ہیں ود ریفرنس بکس اینڈ ریفرنس نمبرز, سو اٹس ویری کلیئر. تو میں اس کی تو اتنی بھی سائڈ پہ سے بھی نہیں گزر سکتا, اس میں منو من ہے. اور اس میں اور جس طرح کی ڈگنیٹی, گریس, ڈیسنسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے کنڈکٹ کیا ہے, ریئلائزیشن کرائی ہے, اور اس ریئلائزیشن کے اندر اتنے بڑے آدمی یا اتنے بڑے منصب پہ بیٹھنے والا آدمی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز کی عزت کرتے ہیں اور عزت کریں گے, تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. ایک میرے خیال نادان آدمی, کوئی چھوٹا آدمی ایسا ہوگا جو ندامت نہیں شو کرے گا. تو میں نے ان کو پھر کہا کہ نہیں سر, آپ جو بات کریں آپ ہماری عزت کرتے ہیں, ہم آپ کی 10 ٹائم زیادہ عزت بھی کرتے ہیں اور کر کے بھی دکھائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ میں نے پراکسی کا بھی ان کو کہا کہ سر مجھے پراکسی کہا گیا, انہوں نے مجھے جواب دیا, تو وہ دیٹس سیپریٹ سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک بائی اینڈ لارج مجھے ایک اللہ کی طرف سے موقع ملا جس کے تحت میں ان کا شکر گزار ہوں, اور میرے پاس فورم ہے, پلیٹ فارم ہے, جہاں میں رائٹ کو رائٹ کہوں, رانگ کو رانگ کہوں. اور میں نے تو پہلے دن آپ کے شو پہ بھی اور پہلے دن بھی کہا تھا کہ میں تھڑے پہ بھی کیمرے کے آگے معافی مانگ سکتا ہوں, بٹ اگر مجھے یہ نالج نہیں تھی کہ قرآن حدیث اس کے اندر کیا کہتی ہے, جب وہ ڈائریکشن ہی مجھے مل گئی تو اس نے میری ڈائریکشن اور کھول دی. تو مجھے خوشی ہے کہ جو میرا کنڈکٹ آج سپریم کورٹ کے آگے ہے اس میں آئی ٹیک پرائڈ ان اٹ. اچھا, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے فوراً یہ بات ریئلائز کر لی تھی اور انہوں نے پہلے معافی مانگ لی. ان کے پاس تعلیم ہو, میرے پاس نہیں تھی. بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے, جس کو آپ جیسا بھی کہیں. مطلب آئی تھنک دیٹ اف آئی ہیو ریئلائز سم تھنگ اینڈ آئی ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ, آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. وہ جو پراکسی والی بات کہی گئی تھی وہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں وہ تو میرا آئی کیپ دا رائٹ ریزروڈ, وہ رائٹ تو میرا ہے نا. اس پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے ابھی؟ سیم سٹینڈ, ٹھیک ہے. کہ اگر میں نے نہیں کی کوئی چیز اور میں نے ان اسلامک لرننگس کے تحت, مذہبی لرننگس کے تحت پھر بھی ایک کام کیا اور اچھا کام کیا, تو آئی ایکسپیکٹ دا سیم کہ جو اس میں قرآن میں لکھا ہوا ہے, ان کی سورہ میں لکھا ہوا ہے, انہی کے ترجمے ہیں جس میں جج بھی ایلیگیشن نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے. سو میرے پاس وہ رائٹ تو ہے, تو نہ مجھے اس رائٹ سے نہ دیا گیا نہ لیا گیا ہے. تو صرف دی اونلی ایشو ایڈریس جو نہیں ہو سکا وہ آپ لوگوں کا ایشو تھا, بائی اینڈ لارج میڈیا کا. وہ بھی اس میں انہوں نے بہت پیشنس دکھایا پورا کورٹ نے, اور ایوری بڈی واز سرپرائز, ایون میڈیا ریپرزینٹیو سرپرائز تھے کہ وہ جو آپ کا کاؤنسل تھا پی بی اے کا, وہ ایک میری پرسنل رائے میں, کیونکہ وہ ہر منٹ یہ بتانے میں لگا ہوا تھا کہ میں نے کنٹیمپٹ کی ہے, تو نہ وہ جج تھے
فیصل صدیقی صاحب نہ وہ میرے لائر تھے، وہ مجھے کنٹیمپٹ میں بار بار لے جا رہے تھے. جو مجھے پتا ہے میڈیا کے اونرز تو مجھے نہیں کر رہے تھے کام، لیکن اس آدمی کی نااہلی تھی. اگر آپ نے نااہل آدمی کو ایسا کیس کیا اور مجھے باہر جا کے پھر پتا چلا کہ وہ سنی تاس کاؤنسل کے بھی لائر ہیں، تو ماشاءاللہ سے تو پھر آپ کنسپریسی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. نہیں مجھے تو پتا چلا کہ اتنے قابل آدمی کو، اگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میڈیا کو ریپرزینٹ کرنے نہیں گیا تھا، میڈیا کو پھنسانے گیا. اچھا ویسے فیصل وارڈ صاحب ایک عجیب بات ہے، آپ جہاں ہوتے ہیں وہاں کنٹروورسی آ جاتی ہے. So isn't it good? You attract controversy. I'm Do you attracted. thrive on that? I do thrive on criticism and I thrive on all these things. You thrive on it or you become better because of that? I become better within myself, but I thrive and I take pride in it. And at least I am attractive, that I'm attracting controversies. That's the way I look at it. ایک اور کنٹروورسی بھی اسٹارٹ ہوئی ہے، ذرا وہ میں دکھاتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا آج، اور اس کے اوپر کامنٹس بھی بڑے آ رہے ہیں. اس کو ذرا آئی وڈ لائک کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ نے کیا کیا. دکھائیں جی. یہ کیا کیا فیصل وارڈ صاحب؟ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ کدھر سجدہ کر رہے ہیں؟ واٹ از دس؟ میرے خیال سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں آج سے نہیں، میری پیدائش سے، جو بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے کوئی بری چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اللہ کا سجدہ کرتا ہوں. اینڈ دیٹ از مائی کامن پریکٹس. تو اگر کوئی نادان لوگ ہیں، کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بات کی جس سے مجھے بہت ایک چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ میں نے ان سے کہا کہ سر آپ، بہت سارے لوگوں نے کنٹیمپٹ کی تو انہوں نے کہا آپ کا اسٹیچر اور ان کے اسٹیچر میں فرق ہونا چاہیے. سو میں اب وہ زبان تو نہیں استعمال کروں گا جو مجھے کہہ رہے ہیں. کس کو سجدہ کرتا ہے انسان؟ سجدہ صرف انسان اللہ کو کرتا ہے، اور میں ایک دفعہ نہیں 1 کروڑ دفعہ سجدہ کروں گا، کرتا رہوں گا. اور اللہ شاید اس سجدوں کی وجہ سے، میری والدہ اوپر ہیں، لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. میں نے یہ سجدہ کورٹ سے نکل کے بھی کیا اور باہر نکل کے بھی کیا اور گھر آ کے بھی کیا، اور جتنا دفعہ موقع ملے گا میں کروں گا. اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل وارڈا کو اتنا وہ میڈیا اٹینشن کہہ لیں یا کنٹروورسی کہہ لیں، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ تھرائیو کرتے ہیں نا اس کے اوپر، تھرائیو کرنے کا اتنا شوق ہے کنٹروورسی پہ کہ انہوں نے کنٹروورسی جان بوجھ کے کریٹ کیا. اب گھر پہ جا کے سجدہ شکر خود بھی ادا کر سکتے تھے. یہ والی کام کرنا پیپل مائٹ سے کہ یہ شو وائی پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ میں باہر نکل کے ماچو بن کے کہتا میں وکٹری کے نشان دکھاتا. میں اللہ کا شکر ابھی بھی آپ کے شو پہ بھی ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی، میں عزت سے سرخرو ہوا، اور میں جس وقت ملے گا ٹائم، جس وقت موقع ملے گا میں 500 دفعہ سجدہ کروں گا اللہ کا. اور اللہ کو انسان سجدہ کرتا ہے، کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتا. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں، میں نمازی، پرہیزگار، کوئی عالم دین، مولوی نہیں ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، لیکن میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. اور مجھے سے آئی ریئلی ڈونٹ گیو اے ڈیش. آئی ایم بینگ responsible about these social media and their trolls. میں ان کو اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھتا ہوں، مسل کے رکھتا ہوں، ان کو ان کی اوقات میں رکھتا ہوں، اور یہی میرا ایٹیٹیوڈ ہے.